ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جو اون، آئلہ اور ثاقب صاحب تینوں کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر ثاقب صاحب اپنی آنکھوں سے آئلہ اور شامی کو ایک ہی کمرے میں دیکھ لیتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اون اس منظر کے بعد بھی آئلہ پر اعتماد قائم رکھ سکے گا یا پھر جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے گا جس کا بعد میں سب کو افسوس ہوگا؟ دوسری طرف سوال یہ بھی ہے کہ کیا رملہ اپنی سازش میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ واقعی آئلہ اور اون کے درمیان دوریاں پیدا کر کے اون کو اپنی زندگی میں واپس لا سکے گی؟ رخصت ہوتے وقت راحت پھپھو نے آئلہ کو اون کی زندگی کی جو تلخ حقیقت بتائی، کیا وہ آئلہ کے دل میں اون کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دے گی یا پھر وہ پہلے کی طرح نفرت ہی کرتی رہے گی؟ آج کی ریویو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں پر ایک بات واقعی سمجھ سے باہر ہے، شامی نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی آخر آئلہ نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں کیوں محفوظ رکھا؟ اگر کوئی شخص ایک بار آپ کا اعتماد توڑ دے تو سب سے پہلے اس کا نمبر بلاک کیا جاتا ہے، موبائل سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، مگر آئلہ ایسا کچھ نہیں کرتی اور یہی لاپرواہی اس کے لیے نئی مصیبت بن جاتی ہے۔ جب ثاقب صاحب کی موجودگی میں شامی کی کال آئلہ کے فون پر آتی ہے اور وہ پوری گفتگو سن لیتے ہیں تو غصے میں آ کر آئلہ کا موبائل ہی توڑ دیتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہی سوچا کہ اگر ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا تو دوبارہ رابطہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ادھر ایک اور بات بھی حیران کرتی ہے، شامی جو ہر وقت اپنی ماں سے خوفزدہ رہتا ہے، اچانک اتنی ہمت کہاں سے لے آیا کہ سیدھا آئلہ کے کمرے تک پہنچ گیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی قسط میں سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ثاقب صاحب کی۔ جب سے انہوں نے آئلہ کے فون پر شامی کی کال دیکھی ہے، وہ اپنی بیٹی سے شدید ناراض ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ کبھی بھی انہوں نے شامی اور آئلہ کو ایک ساتھ دیکھا تو وہ انتہائی خوفناک قدم اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اور آئلہ دونوں کی زندگی ختم کرنے کی بات بھی کر ڈالی۔ یہاں آئلہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ جب بھی اس پر کوئی الزام لگتا ہے، اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ سب لوگ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سچ مان لیتے ہیں اور آئلہ کی وضاحت کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی بے بسی اور غصے کا اثر وہ اون پر نکالتی ہے۔ اپنے والد کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اسی لیے سارا غصہ اون پر اتارتی ہے اور صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ظاہر ہے آئلہ کے یہ الفاظ اون کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، مگر اس کے باوجود اون اپنا صبر نہیں کھوتا۔ وہ پہلے کی طرح نرمی سے پیش آتا ہے اور اپنے اس وعدے پر قائم رہتا ہے کہ مناسب وقت آنے پر وہ آئلہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا، چاہے اس فیصلے کی سب سے بڑی قیمت اسے خود ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ دوسری طرف اگر پورے ڈرامے میں کوئی سب سے زیادہ سمجھدار کردار نظر آتا ہے تو وہ زویا ہے۔ اپنی کم عمری کے باوجود نہ صرف اپنی والدہ شمسہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ آئلہ کو بھی حقیقت کا احساس دلانا چاہتی ہے۔ زویا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت اون کے خلاف آئلہ کے دل میں نفرت بھر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اس کا انجام بہت برا ہوگا اور پھر پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ آئلہ کو بھی بڑی سنجیدگی سے سمجھاتی ہے کہ شامی جیسے شخص سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ جو انسان ایک مرتبہ تمہیں دھوکہ دے چکا ہے وہ دوبارہ بھی تمہارے جذبات سے کھیلنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس کی خواہش کبھی یہ نہیں رہی کہ تمہارا گھر آباد ہو، بلکہ وہ ہر قیمت پر تمہاری ازدواجی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آئلہ اپنی بہن کی کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید اس کے دل کے کسی کونے میں آج بھی شامی کے لیے نرم گوشہ باقی ہے۔
اور یہی کمزوری اسے بار بار مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ ادھر رملہ مسلسل شامی کے کان بھرتی رہتی ہے۔ وہ اسے بار بار یہی مشورہ دیتی ہے کہ آئلہ کو فون کرتے رہو، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دل ضرور بدل جائے گا۔ آخر مسلسل گرنے والا پانی سخت پتھر میں بھی درار ڈال دیتا ہے۔ پھر آئلہ کا دل تو آخر انسان کا دل ہے۔ جب شامی دیکھتا ہے کہ آئلہ کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے تو وہ فوراً جا کر رملہ کو یہ بات بتاتا ہے، لیکن رملہ اس پر پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے، اگر فون بند ہے تو سیدھا آئلہ کے کمرے میں چلے جاؤ اور اس کے سامنے جا کر اپنے جذبات کا اظہار کرو، اس سے معافی مانگو اور اسے یقین دلاؤ کہ تم آج بھی صرف اسی سے محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر شامی گھبرا جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اون نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن رملہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ یہی تو چاہتی ہے۔ وہ شامی سے کہتی ہے کہ اگر اون نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ ایک طرف آئلہ کو تمہاری محبت پر یقین آ جائے گا کہ تم سب کی مخالفت کے باوجود اس سے ملنے پہنچ گئے، اور دوسری طرف اون اپنی غیرت میں آ کر شاید اسی وقت آئلہ کو طلاق دے دے۔ رملہ اپنی چال کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ایک اور طلاق ہو گئی تو پھر آئلہ کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں بچے گا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر تمہارے پاس ہی واپس آئے گی اور تم سے شادی کرنا اس کی مجبوری بن جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شامی خود کبھی اپنی عقل استعمال کرتا ہی نہیں۔ پہلے وہ ہر بات اپنی ماں عارفہ کے کہنے پر کرتا تھا، اور اب مکمل طور پر رملہ کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ اسی لیے رملہ کا منصوبہ سنتے ہی وہ موقع کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آئلہ اپنے کمرے میں اکیلی ہے، وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں اچانک شامی کو سامنے دیکھ کر آئلہ بری طرح گھبرا جاتی ہے۔ وہ فوراً غصے میں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس وقت آئلہ کو اپنی عزت سے زیادہ اپنے والد کا خوف ستا رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ صرف ایک فون کال پر ثاقب صاحب اس قدر غصے میں آ گئے تھے۔ اگر انہوں نے شامی کو اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہوگی۔ لیکن شامی پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آئلہ بار بار اسے باہر جانے کا کہتی ہے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ وہ مسلسل اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آج بھی صرف آئلہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ ادھر آئلہ اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ غصے میں آ کر شامی کا بازو پکڑتی ہے تاکہ اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال دے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ عین اسی لمحے ثاقب صاحب اور اون کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کی کوئی بات نہیں سنی ہوتی، نہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شامی خود زبردستی کمرے میں آیا ہے، نہ ہی وہ آئلہ کی بے بسی دیکھ پاتے ہیں۔ ان کی نظر کے سامنے صرف ایک ہی منظر آتا ہے کہ آئلہ شامی کا بازو پکڑے کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ثاقب صاحب کے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اون کے لیے بھی یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ آئلہ پر اعتماد کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر اس کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک بات یہ طے ہے کہ شامی جتنا بے خوف اون کے سامنے بنتا ہے اتنا ثاقب صاحب کے سامنے ہرگز نہیں رہ سکے گا۔ جیسے ہی وہ ثاقب صاحب کا غصہ دیکھے گا پوری امید ہے کہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ میرے خیال میں اب ثاقب صاحب کو جذباتی فیصلہ کرنے کی بجائے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
انہیں سیدھا عارفہ کے پاس جا کر شامی کی تمام حرکتوں سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ عارفہ خود اپنے بیٹے سے سختی سے پوچھے کہ وہ آخر آئلہ کے کمرے تک کیوں پہنچا۔ اور جب شامی سے اصل وجہ پوچھی جائے گی تو بہت ممکن ہے کہ وہ ساری حقیقت بیان کر دے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رملہ کے مشورے پر کیا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو رملہ کی پوری سازش ایک ہی لمحے میں سب کے سامنے بے نقاب ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ثاقب صاحب کو ایک اور اہم فیصلہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، جائیداد بھی موجود ہے، اور اس کی والدہ الگ گھر کا بندوبست بھی آسانی سے کر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بہتر یہی ہوگا کہ اون اور آئلہ کو اس ماحول سے دور ایک الگ گھر منتقل کر دیا جائے، تاکہ نہ روز روز کی غلط فہمیاں پیدا ہوں اور نہ ہی ہر وقت کوئی سازش ان کے رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ادھر راحت پھپھو بھی واپس جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آئلہ اب بھی ان سمیت پورے گھر والوں سے ناراض ہے، اسی لیے وہ انہیں رخصت کرنے باہر بھی نہیں آتی، اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ راحت یہ دیکھ کر خود آئلہ کے کمرے میں آتی ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ نہایت محبت سے آئلہ سے ایک ایسی بات کرتی ہے جو شاید پہلی مرتبہ آئلہ کے دل کو چھو لیتی ہے۔ راحت آئلہ سے کہتی ہے کہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اون کے ساتھ زندگی نے بہت ظلم کیے ہیں، اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی دوران راحت اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ماں ہونے کے باوجود میں اپنے بیٹے کا حق ادا نہ کر سکی۔ میں جانتی ہوں کہ اون کو میری ضرورت تھی، لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مزید بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ایک شرط ہمیشہ یہی رکھی کہ میں اون کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اسی مجبوری نے مجھے اپنے ہی بیٹے سے دور کر دیا۔ یہ تمام باتیں سن کر پہلی مرتبہ آئلہ کے دل میں اون کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اون کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی جتنی وہ سمجھتی تھی۔ ادھر دروازے پر کھڑا اون بھی اپنی والدہ کی یہ ساری گفتگو سن لیتا ہے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کے لیے بہت دکھ محسوس ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے بے رخی نہیں کی، بلکہ حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ اون سمجھ جاتا ہے کہ اس کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، مگر شوہر کی پابندیوں اور گھریلو حالات نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بہت ممکن ہے کہ راحت پھپھو کی یہی گفتگو آنے والی اقساط میں آئلہ کے دل میں اون کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دے، اور شاید ان دونوں کے درمیان فاصلے بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں۔ بہرحال اگر ذاتی رائے کی بات کی جائے تو آئلہ اس ڈرامے کی مرکزی کردار ضرور ہے، لیکن اس نے جس طرح بار بار اون کے خلوص کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، اسے دیکھ کر کئی مرتبہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اون جیسے مخلص انسان کی قدر ہی نہیں کر پا رہی۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ اگر اس کی شادی شامی جیسے شخص سے ہوئی ہوتی تو شاید اسے اپنے فیصلوں اور لوگوں کی اصل پہچان کا بہتر اندازہ ہوتا۔ آپ سب اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ شمسہ اور آئلہ کی سوچ اور رویے کے مطابق شامی اور عارفہ ہی ان کے لیے زیادہ موزوں ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آئلہ کو ابھی بھی اون کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔